یہ کہانی ہے دو کزنس کی، میرب اور مرتسم، جن کی زندگی میں ہوئے ایک برے حادثے نے ان کی زندگیوں کو بدل ڈالا، اور ایسا بدلا کہ ان کی زندگی نے ایک خوبصورت سا موڑ لے لیا۔ تہذابی حادثہ انسان کو نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ بھی توڑ دیتا ہے۔ کیسے مرتسم میرب کی زندگی میں آئے ہوئے غموں کو خوشیوں کے پلوں میں بدلے گا، کیسے مرتسم اور میرب کی زندگی میں ہوئے ایک برے حادثے سے ان کی خوشیوں بھر زندگی میں بدل جائے گی۔ آئیے اور ہمارے ساتھ سنیے ان دونوں کی کہانیاں۔ مرتسم نے کہا، میں مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، جی مسٹر خان، یس یو کین۔ اب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ بے لوث سی زندگی کی طرح چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ تقدیر نے ان دونوں کے لیے کیا سوچا ہے۔ اس نے جیسے ہی میرب کو دیکھا، جو کہ اس کی دنیا، اس کی زندگی، اس کا سب کچھ تھی، اب وہ بے جان سی بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی میرب کے لیے ہمت جٹائی اور اس کی طرف مڑا۔ جیسے ہی وہ میرب کے پاس پہنچا، اس کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے رونے لگا۔ یہ آہٹ سن کر میرب اس کی طرف مڑی اور اسے دیکھا۔ میرب نے کہا، مرتسم۔ جیسے ہی میرب نے مرتسم کو دیکھا، اس نے اپنا منہ پلٹ لیا اور اپنے منہ کو اپنے بالوں سے چھپا لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہر طرف پٹیاں تھیں، اس کے بال آدھے جلے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھے۔ مرتسم نے کہا، میرب، میری طرف تو دیکھو۔ میرب نے کہا، نہیں مرتسم، چلے جاؤ، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ مرتسم نے اس کے بازوؤں سے اسے پکڑا، اس کے بال اس کے سر سے ہٹائے۔ میرب، نہیں مرتسم نہیں، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ مرتسم نے کہا، میر، تم اب بھی میرے لیے وہی میری میر ہو جو پہلے تھی۔ یہ بات سن کر تو جیسے میرب کو اس کی زندگی مل گئی۔ اس نے مرتسم کو زور سے گلے لگا لیا اور اپنا چہرہ اس کی بازوؤں میں چھپا لیا، اور اتنا روئی مانو کہ اس کی زندگی بس ختم ہی ہونے والی تھی کہ اتنے میں نرس آ گئی۔ نرس کہنے لگی، سر، بینڈیج کرنی ہے۔ مرتسم نے کہا، جی آئیے۔ وہ جا ہی رہا تھا کہ میرب نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور اس کو دوبارہ گلے سے لگا لیا۔ میرب نے کہا، نہیں ایم، مجھے نہیں کرنی، بہت چلتا ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ مرتسم نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھرایا۔ مرتسم کہنے لگا، میری میر ہو نا، اگر دوائی نہیں لگاؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ میرب نے کہا، نہیں مرتسم، بہت چلتا ہے، پلیز مرتسم اپنی میر کی بات مان لو، مجھے نہیں کروانی کوئی پٹی۔ مرتسم نے نرس کو بولا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں اور میں خود اس کی ڈریسنگ کروں گا۔ مرتسم نے کہا، اچھا ادھر دیکھو، اپنے ایم پہ تو بھروسہ ہے نا؟ میرب نے کہا، خود سے بھی بڑھ کے، اس دنیا سے بھی بڑھ کے، سب سے بڑھ کے۔ مرتسم نے کہا، پھر مجھے اپنے ہاتھ دو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میرب نے کہا، درد تو نہیں ہوگا نا؟ مرتسم نے کہا، ہم نے کیا پرومس کیا تھا؟ میرب نے کہا، میر اپنے ایم کی بات ہمیشہ سنے گی۔ مرتسم کہنے لگا، تو پھر میر پلیز اپنے ایم پر بھروسہ رکھو اور اس کی بات سنو۔ میرب، اوکے مرتسم۔ مرتسم اس کی پٹیاں ہٹانے لگا، اور جب اس کی آخری پٹی اتار رہا تھا تو میرب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں ایم، پلیز آپ مت دیکھیں، بہت ہی بھیانک لگ رہا ہے، پلیز۔ مرتسم نے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس اتنا کافی ہے کہ میری میر میرے سامنے ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہے اور مسکرا رہی ہے۔ اس نے پٹی ہٹائی اور میرب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے آہستہ سے اس کی چوٹ پر اپنا ہاتھ پھرایا اور اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا۔
جو کہ میرب نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مرتسم کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے پوچھے، میرب پلیز مت روئیے۔ مرتسم نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، یہ دیکھو بس کریم لگانی ہے، بالکل درد نہیں ہوگا۔ وہ اس کے زخموں پر پھونک مارنے لگا اور اس نے کریم لگائی۔ وہ کریم لگا رہا تھا اور وہ درد سے چلا رہی تھی، اور یہ چلاہٹ سن کے اس کا دل ٹکڑوں ٹکڑوں میں ٹوٹ رہا تھا۔ وہ روتے روتے سو گئی کہ مرتسم اپنی گاڑی کی طرف آیا اور دیکھا کہ اس نے ایک بلیڈ دیکھا اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ مرتسم بولنے لگا، میں اس کا درد بھی کم نہیں کر سکتا، کیوں ہوا وہ سب، میں کیوں نہیں تھا؟ 10 دن پہلے کی بات ہے۔ میرب ایم 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 میرب کی ماں سلمیٰ، لاڈو ایسے کیوں چلا رہی ہے، مہمان کیا سوچیں گے؟ میرب کہنے لگی، اف امی اب کچھ نہیں ہوگا، وہیں جانا ہے آپ نے، ایم کو دیکھا ہے؟ سلمیٰ، امن بھائی بول پڑا ہے، کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ میرب کہنے لگی، جو منظور خدا ہوگا۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے مڑی اور کہا، وہ صرف اور صرف میرے ایم ہیں، اس لیے کوئی ایم نہ بولے، اور بھاگ گئی۔ دوسری طرف مرتسم پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میرب پیچھے سے آئی اور اس کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے چہرے پہ، مرتسم کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو سامنے لایا۔ میرب کہنے لگی، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہوں؟ مرتسم کہنے لگا، اپنے کنیکشن پہ کوئی شک ہے؟ میرب، نہ، انفینٹی اسٹرانگ۔ مرتسم نے کہا، اب بتاؤ کیا بولنا ہے؟ میرب نے کہا، ہاں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا، ادھر آئیں ذرا۔ مرتسم میرب کی طرف مڑا اور اپنے کان اس کی طرف لے کے گیا۔ اس نے اس کے کانوں میں کہا، جادو آتا ہے کیا آپ کو؟ مرتسم مذاق میں کہنے لگا، نہیں، بھوت ہے میرے پاس۔ میرب نے کہا، اچھا پتہ ہے میری ڈیٹ فکس ہو گئی، ٹھیک 7 دن بعد میری شادی ہے، یہ سن کر مرتسم نے کہا، واو، مجھے پتہ نہیں تھا، شکریہ تم نے بتا دیا۔ میرب کہنے لگی، میری شادی ہے ایم، میری شادی ہے۔ مرتسم کہنے لگا، ہاں اس فقرے سے؟ میرب غصے میں، فقرے نہیں، فاروق۔ مرتسم، اچھا بھائی، مبروک۔ میرب خوشی سے چلانے لگی اور اس نے مرتسم کو زور سے گلے لگا لیا کہ اتنے میں فاروق آ گیا۔ فاروق نے کہا، کنگریٹس میرب۔ میرب نے کہا، آپ کو بھی۔ فاروق مٹھائی کھانے ہی والا تھا کہ میرب نے اسے روک دیا اور کہنے لگی، نو، سب سے پہلے ایم ہی کھائیں گے۔ مرتسم نے کہا، اٹس اوکے میر۔ میرب نے کہا، نہیں، پہلے آپ کھائیں اور پھر مجھے کھلائیں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے مرتسم کے منہ میں ایک مٹھائی رکھ دی۔ مرتسم ہنسنے لگا اور کہا، چھلی۔ اتنے میں فاروق اور میرب وہاں سے چلے گئے اور مرتسم نے اپنی آنکھوں سے بہتا ہوا ایک آنسو کو پونچھ لیا۔